سینٹر مشتاق احمد جانی پہچانی شخصیت ہیں. وہ اسرائیل تک اسرائیل کی قید میں رہ کے آئے ہیں اور وہ 2 دفعہ فلسطینیوں کو امداد جو لے جایا جاتا ہے اس قافلے کا حصہ تھے اور دونوں دفعہ پکڑے گئے. وہ وہاں تک پہنچ گئے اور اسرائیل کی فورسز نے ان کو روکا. اس سے پہلے کسی ملک نے انہیں نہیں روکا اور وہ امداد لے کے جا رہے تھے. انہوں نے وزٹ کیا راولا کوٹ کا اور وہ ملنا چاہ رہے تھے ایکشن کمیٹی کے ساتھ اور ایکشن کمیٹی کے ارکان کے ساتھ اور ان سے ظاہری یکجہتی کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ خود بھی اگر وہ فلسطینیوں کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں, کشمیریوں کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں, بلوچیوں کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں کشمیر بھی جاتا ہوں. لیکن وہاں پہ ان کو کیا کیا مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. خواجہ کبیر صاحب نے بات کی ہے. پہلے ذرا خواجہ کبیر صاحب کی سینٹر مشتاق صاحب سے بات ہے, وہ ذرا سن لیں, سنائیے گا جی ذرا. مجھے علم نہیں تھا تو میں رینجرز کے ہاتھ پہ چڑھ گیا. رینجرز مجھے پکڑ کے لے گئے ڈی سی کے پاس. اے سی آ گئے, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈی سی, اور انہیں تقریباً 5 گھنٹے تک مجھے اپنے کمرے میں بند رکھا. اور کبھی آئی جی سے اجازت لیتے ہیں, کبھی چیف سیکرٹری سے اجازت لیتے ہیں, کبھی ڈی آئی جی سے لیتے ہیں, کبھی کمشنر صاحب سے لیتے ہیں. اور جب خوب اندھیرا ہو گیا اور میں نے عشاء کی نماز بھی وہاں پڑھ لی تو اس کے بعد مجھے کہا کہ ہم آپ کو 2 بندے دیتے ہیں, اب آپ واپس جائیں. میں نے بھی ان سے کہا کہ اب میں کسی طریقے سے ان سے چھوٹوں, جان میری یہ چھوٹ جائے ان سے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بس میں واپس جا رہا ہوں, میں درد میں نہیں جا رہا, آپ اجازت نہیں دے رہے. کہتے ہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے, ہائی رسک ہے. میں نے کہا دیکھیں میں 2 دفعہ غزہ گیا ہوں ان آرمڈ. میں لوگوں سے کہتا میں ان آرمڈ ہوں لیکن ان افریڈ ہوں, اور میں خالی ہاتھ جو ہیں اسرائیلی آرمی کمانڈوز کے سامنے گیا ہوں اور ان کی جیل میں رہا ہوں. تو میرے لیے یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں, یہ تو میرے اپنے دل کے ٹکڑے ہیں, یہ تو میرے اپنے وجود کا حصہ ہے. تو مجھے کیا رسک ہو سکتا ہے یہاں. تو لیکن یہ آپ کے ویسے بہانے بہرحال وہ نہیں چھوڑ رہے تھے. پھر میں نے کہا بس ٹھیک ہے مجھے گھر جانے دو, میں اپنے گھر جاتا ہوں, نہیں جاتا درد میں. پھر انہیں 2-3 بندے میرے ساتھ کیے موٹر سائیکل پہ کہ یہ آپ کو مختلف راستوں سے, چونکہ راستوں میں خطرہ ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, پتھر مار رہے ہیں, اور آپ کے گاڑی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی لگا ہے. میرے گاڑی کے اوپر 3 جھنڈے تھے, آزاد جموں و کشمیر کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا اور میری پارٹی کا جھنڈا. تو یہ بہت خطرناک ہے. میں نے کہا میں پورے کشمیر سے ہو کے آیا ہوں, سب لوگوں کو جب پتہ چلتے ہیں ریسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام اور محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ وہ آپ کی ذرا یہیں پہ روکیے گا کہ دیکھیں سینٹر مشتاق صاحب جانا چاہ رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے بہت حالات خراب ہیں, ہائی رسک ہے, آپ اپنی گاڑی سے پاکستان کا پرچم اتار دیں. یعنی ایسی شرمناک بات کوئی کر سکتا ہے؟ یہ اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور سرکاری دانشور جو کہ پے رول پہ ہیں وہ اس پروپیگنڈے کا حصہ ہیں اور اس پروپیگنڈے کو آگے مزید پھیلا رہے ہیں. یعنی آج میں جا کے بتاؤں گا کہ کشمیری جو لیڈرشپ ہے, جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ہم زبردستی, پہلے ہم نے بنگالی بھائیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اور ڈھاکہ کی گلیوں میں یہی کیا, ہم نے انہیں ملک دشمن قرار دیا اور وہاں کی تصویریں لے کے آئے اور جناب بہت کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ بنگالی وہ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور وہ میجورٹی تھی. مشرقی پاکستان آبادی کے اعتبار سے مغربی پاکستان سے بڑا تھا جو اس وقت ہمارا پاکستان ہے, لیکن ہم نے ان کو بھی زبردستی ملک دشمن, غدار, دہشت گرد, پتہ نہیں کیا کیا کہا. اور آج سینیٹر مشتاق صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کا پرچم اتار دیں. اور آگے کیا صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ ابھی سینیٹر مشتاق صاحب کی اگلی, کیوں پھر وہ پہنچے, سینیٹر مشتاق وہاں جاتے ہیں اور جا کے کیا دیکھتے ہیں, ذرا سنائیے گا جی. گاڑی کو پتھر ماریں گے. تو بھارت وہ 2-3 بندے انہوں نے دیے اور انجانے سنسان راستوں سے ہمیں لے کے جا رہے تھے. میں نے راستے میں کسی سے پوچھا کہ یہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ راستہ کہاں جاتا ہے. اس نے کہا یہ راستہ تو باغ جا رہا ہے. فاطمہ, آپ تو راولا کوٹ کے ہیں, فاطمہ اسکول کے سامنے سے گزر کے وہ ہم جو ہیں وہ ایک راستے کے اوپر, انجانا راستہ سا, بہت چھوٹا سا راستہ تھا. میں نے ان سے کہا میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گا. میں واپس ہوا اور میں نے کہا میں اپنی مرضی سے جاؤں گا. انہوں نے وائرلیس پہ ادھر ادھر پیغامات بہت بھیجے, لیکن میں نکل آیا, گاڑیاں بگا کے لے آئے مین روڈ پہ بازار میں, اور بازار سے آ کے میں سیدھا جو وہاں پہ حفاظتی چوکی لگائی تھی
सिविलियन ने धरने की हिफाजत के लिए मैं उनके पास किया और मैंने कहा मुझे धरने में पहुंचा दो। उन लोगों ने फिर मुझे धरने में पहुंचा दिया और मैंने धरने में उनके साथ शिरकत की, मैंने धरने में उनके साथ गुफ्तगू की, मैंने उनके साथ शुहदा के लिए दुआ की, शुहदा की ताज़ियत की, जख्मियों के लिए दुआ की, गिरफ्तार शुदगान के लिए इज़हार हमदर्दी किया, उनकी इस जद्दोजहद की हिमायत और सपोर्ट की, उनके साथ इज़हार यकजहती किया। और फिर मैंने कहा मैं लीडरशिप से मिलना चाहता हूँ। फिर मैं लीडरशिप से जो है वो ज़ाहिर है उनकी सरों की कीमत आपने 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर की है। यानी ये कितना जुल्म है। रियासत होगी माँ जैसी, वो प्रोटेक्शन देगी, वो परवरिश करेगी, वो हिफाजत देगी, लेकिन यहाँ रियासत कहती है कि मैं देखिए अब उनको क्या नक्शा पेश किया जा रहा था कि आगे बहुत हाई रिस्क है, पाकिस्तान का परचम उतार दें, आपको मार देंगे। और सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं जब मैं पहुंच गया उनसे आज़ादी हासिल की, जो मुझे ले जा रहे थे, बाहर भेज रहे थे, और जब मैंने रेजिस्ट किया, जब मुझे उन्होंने छोड़ दिया, तो मैं खुद तने तनहा पहुंचा और धरने में, उन्होंने कहा मैंने शिरकत करनी है, मैं धरने में शरीक हुआ। फिर मैंने कहा मैंने लीडरशिप से मिलना है, मैं फिर लीडरशिप से मिला। और तस्वीर बाहर क्या पेश की जा रही है, तो मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से ये बात कहूंगा और फौज की आला क़यादत से ये बात कहूंगा कि उनको जो रिपोर्ट मकबूजा आज़ाद कश्मीर से भेजी जा रही है, आज़ाद कश्मीर से जो रिपोर्ट भेजी जा रही है उनको, और GHQ को, और इंटेलिजेंस इदारों के चीफ्स को, जनरल आसिम मलिक को और जनरल वाजिद अजीज को, क्योंकि वो भी कश्मीर से हैं, DGMI और DGISI, वो जरा सोचें, गौर करें और सेनेटर मुश्ताक की बातें सुने, और उनको जो रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं उन पे भी गौर करें। उनको भी यही रिपोर्ट्स भेजी जा रही होंगी कि कश्मीर में आग लग गई है, कश्मीर में कोई पुरसाने हाल नहीं है, ये सारा हिस्सा खित्ता जो है वो भारतीय हो चुका है, भारत के एजेंट यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं। ये गलत रिपोर्टिंग आपको की जा रही है। अगर वाकईतन ये रिपोर्ट जो सेनेटर मुश्ताक ने आंखों से देखा और जो उनके साथ हुआ, अगर आपके साथ भी, आपको भी यही रिपोर्ट भेजी जा रही है, तो ऐसे अफसरों को सैक कर देना चाहिए, सैक कर देना चाहिए, अगर अगर ये पॉलिसी नहीं है। अब आते हैं जनाब अगली स्टोरी की तरफ, और वो स्टोरी है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात। और खबरें आ रही हैं, और खबरें सरकार की तरफ से आई, और चूंकि और तो कोई दे नहीं सकता, और ख़ास तौर पे जब से इमरान खान को बाहर एक दिन 4-5-6 घंटे लाया गया, और वो रावलपिंडी की हदूद में ही रहे, और उन 5 घंटों में 6 घंटों में उनके आने की खबर तो है, वो वापस कब गए उसके बारे में कोई खबर रिलीज नहीं की गई और ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बताया गया। उसके बाद से मामलात कुछ जा रहे हैं ऐसे कि इस एक तरफ फिर करप्शन स्कैंडल आना शुरू हो गए, खास तौर पे नून लीग के वजीरों के, और जब वो स्कैंडल आना शुरू हुए फिर कुछ वजीरों की बरतरफी की खबरें आई, और जब ये बरतरफी की खबरें आई कि ये खबर बरतरफियां होंगी और कुछ वजीरों को तब्दील किया जाएगा, और फिर अगली खबर ये आई कि बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने वजीरों को कंट्रोल करें, इस तरह से हम आपके साथ नहीं चल सकते। और ख़ास तौर पे कश्मीर पॉलिसी, पहले गिलगित बल्तिस्तान पे झगड़ा हुआ, वहाँ पे इख्तलाफात, और फिर अब कश्मीर के मामला पे। तो पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता सरकती जा रही है, एक साइड पे होती जा रही है, और वो साइड पे होते हुए गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट भी उसको मिल जाएगी, और लेकिन वो अपने आप को मजीद थोड़े से फासले पे और प्रेशर भी बढ़ा रही है। इसी दौरान यह जाहिर है जब ये मुस्लिम लीग नवाज के वजीरों की करप्शन की खबरें आना शुरू हुई, तो मामलात ज़रा वो हैं अंटीनाज जो हैं, वार्निंग के अंटीनाज जो हैं वो ज़रा थोड़े से हुए जी, उन्होंने घंटियां बताना शुरू कर दी, खतरे की घंटियां बजना शुरू हुई। तो तब जाके एक तस्वीर पिछले दिनों हमने कौमी असम्बली में देखा कि शहबाज शरीफ साहब मिलके जाते हैं मुलाकात करने के लिए, हाथ मिलाते हैं, और उस खबर को बड़ा कहा गया जी बहुत ज़बरदस्त है। ज़रा ये सारी तस्वीरें जी एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बजट सेशन चल रहा है, और इससे पहले कभी ये मंजर हमने नहीं देखा था। ये पहली दफ़ा हमने ये मंजरनामे देखे। ये देखे जी, बैरिस्टर गौहर से तस्वीर हाथ मिला रहे हैं महमूद खान अचकज़ई साहब को। अभी अगली तस्वीर जो आएगी वो भी आपको दिखाते हैं, और उसमें ये देखें ख्वाजा आसिफ साहब जो कि नाम लेना पसंद नहीं करते, ख्वाजा आसिफ साहब भी आ गए। और उसके बाद अगली खबर जो है ये पीछे अमीर मुकाम साहब खड़े हैं, और ये इसहाक डार साहब आ गए,
اور پیچھے اعظم نذیر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ آ گئے اپوزیشن بینچوں پہ اور یہ پہلی دفعہ آئے ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن چوری، بلکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اسد کیسر صاحب کے ساتھ اور ارشد ضئی صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں. اور اگلی تصویر ہے ایک اور بھی، وہ بھی دیکھیں گے. تو یہ دیکھیں جی، اعظم نذیر تارڑ صاحب بیرسٹر گوہر کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہے ہیں. تو یہ ذرا تصویریں آپ دیکھتے جائیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ایسا اتنی اچانک محبت کیوں جاگی. یہ خواجہ آصف صاحب یہ تو نام نہیں سننا پسند کرتے، یہ تو سب سے آگے ہراول دستہ ہیں جو کہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. اور بشرا بی بی کے، یہ تو شوکت خانم کو بھی خلاف بھی بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، شوکت خانم ہاسپٹل کے خلاف بھی. تو ان کو کیا اتنی پیار محبت کی جو ہے جاگی ان کی. اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر شہباز شریف صاحب نے بھی مذاکرات کی دعوت دے دی قومی اسمبلی کے فلور پہ، آئیں ہمارے ساتھ بڑھیں. اور ارشد ضئی صاحب بھی، بیرسٹر گوہر بھی، اسد کیسر صاحب بھی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آئیں اور آ کے بڑھتے ہیں، معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو راستہ یہیں سے نکلے گا. اور شیروں کی بھی انہوں نے ٹانگ وانگ توڑی، ہزاروں سال نرگس کو بھی رلایا اور ایسے بے دردی سے رلایا کہ اصلی نرگس بھی میدان میں آ گئی بیچاری. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن دیداور پیدا نہیں ہو سکا. دیداور پیدا کرنے کے لیے جتنا انہوں نے نرگس کو اس دن ایک شعر میں رلایا وہ حیران کن تھا. تو بہرحال خواجہ آصف صاحب کو سنائیے گا جی وہ کیا کہتے ہیں. 4 سال حکومت میں رہے ہیں، جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ بھی ساری قوم کو پتہ ہے. آپ یہ ایگزامپل لے لیں، پرائم منسٹر صاحب اندر داخل ہوئے ہیں، وہ سیدھا ان کی سیٹس پہ گئے. کبھی ہوا تھا جناب اسپیکر، آپ گواہ ہیں، کبھی یہ 3 سال میں ہوا تھا کرسی کی پشت اس طرف ہوتی تھی اب یہ اور کہتے جس ہیں قسم کی زبان بولی جاتی تھی وہ بھی. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں سیدھے آئے ہیں، سیدھے گئے ہیں. تو یہ 5ویں سال کیا ضرورت پڑی ہے شہباز شریف صاحب کو؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور کچھ تو یہ ہیٹ محسوس کر رہے ہیں، کچھ تو گرمی محسوس کر رہے ہیں، کچھ تو تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ مالیاتی سکینڈل بہت آ رہے ہیں، اور مالیاتی سکینڈل تو پہلے بھی سچے تھے لیکن ہم دوبارہ سے آنا شروع ہو گئے. اور دے بھی اور آ بھی وہیں سے رہے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ جی نیب ہم تو نہیں دے رہے، اور وہیں سے آ رہے ہیں اور بنا کے آ رہے ہیں. اور جو سرکاری دانشور اور غیر سرکاری دانشور، کچھ دانشور ایسے بھی ہیں جو ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں اور وہ فوری بتا دیتے ہیں ٹو لگا کے کہ جناب یہ فلاں سے، یہ واٹس ایپ فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں. تو یہ کہانی کیا ہے؟ تو پھر ان کی خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہیں اور اس کے بعد یہ پھر معافی تلافی پہ بھی آتے ہیں. اور اب ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ کل سینئر وزیر ہیں شجاع الرحمان صاحب، مشتبہ شجاع الرحمان آئی تھنک، اور لاہور سے پنجاب اسمبلی کے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ آیا. ہاں جی بالکل، مشتبہ شجاع الرحمان ہیں، میاں شجاع الرحمان کے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی پر کوئی کیس نہیں بنایا اور ان کو پتہ ہے ان پر کیس کس نے بنایا، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور اس لیے یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اس طرف آ رہے ہیں. اور ان کو میرا خیال ہے کہ بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے ان کے ہاتھ پاؤں ذرا تھوڑے سے پھولے ہوئے ہیں. اور ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف پھر یہ اپنی سی ویز بھی لے کے پھر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کو سبمٹ کروا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سبمٹ کروا رہے ہیں کہ جناب اگر شہباز شریف صاحب پہ جی اکتا چکا ہے، دل بھر چکا ہے، تو پھر ہم حاضر ہیں. اب ایک اور خبر ہے جی، اگلی اور وہ آخری خبر، کیونکہ اس دوران سب کچھ ہو رہا ہے لیکن صرف ایک کام نہیں ہو رہا، اور شفافیت ہر طرح کی ختم ہو چکی ہے. اور حکومت نے 205 ارب روپے مالیت کے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے M13 کا ٹھیکہ مسابقتی بولی کے بغیر، یعنی کہ مقابلے کے بغیر جو ہے وہ FWO کو، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ڈان نیوز کی آج کی سٹوری ہے اور اس وقت یہ زیر گردش ہے سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے. اور فیڈرل فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن جو FWO ہے، یہ آرمی کا ادارہ ہے جی، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ میجر جنرل ہوتے ہیں، سرونگ میجر جنرل ہوتے ہیں. اور موٹر وے ہائی ویز پہلے بھی انہی کے پاس ہے، اور یہ اب ٹھیکہ بھی ان کو دیا گیا ہے 205 ارب روپے کا. بالکل وہ لیں ٹھیکہ لیکن مقابلے کے ساتھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، اور مقابلہ کریں. اگر
کوئی اس سے کم بولی دیتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے. یہ بغیر بڈنگ کے، بغیر ٹینڈر کے اور بغیر کسی وجہ کے یہ لینا تو از خود پھر سوالات تو اٹھیں گے.